بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سلیمان الہی ملک ہے. میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں بطور ماہر امراض ذیابطیس اور غدود اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. آج ہم انڈوکاسٹ میں ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور اپنے ناظرین کو ہم اس کے متعلق تفصیلی معلومات دیں گے. ان معلومات کے لیے ہمارے پاس آج جو شخصیت موجود ہیں ان کو کی پی کی پہلی خاتون انڈوکرینالوجسٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے. میڈم ایز اے پروفیسر ماہر امراض ذیابطیس اینڈ غدود پشاور میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. میڈم کسی مزید تعریف کی محتاج نہیں ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صوفیہ، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ سلمان آپ کے تعارف کا. الحمدللہ آئی ایم گڈ. میڈم آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہم آپ سے اس کے اوپر معلومات حاصل کریں گے تاکہ ہمارے لوگوں کو اس کے متعلق جو کنفیوژن ہے تو وہ ان کی کلیئر ہو سکے اس کے اوپر. میڈم ٹاپک ہے پی سی او ایس یا پی سی او. تو میڈم پی سی او ایس یا پی سی او کیا ہے آسان الفاظ میں؟ اچھا سلمان، آپ نے جیسے کہا نا کہ بہت دلچسپ، لیکن دلچسپ سے زیادہ یہ بہت زیادہ ضروری ٹاپک ہے جس کی بہت زیادہ اویئرنیس آج کل ہونی چاہیے، پرٹیکولرلی جو جتنی بھی نوجوان لڑکیاں ہیں. اگر میں بتانا چاہوں کہ پی سی او ایس کیا ہے تو بیسیکلی یہ ایک اسٹیٹ آف ہارمونل ڈس آرڈر ہے جس میں نوجوان لڑکیوں کو یوزلی ان کی جو ٹین ایج ماہواری کے ایام کے بعد جب وہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اس سے لے کے ٹل دیئر 20s اور ایون 30s ہارمونس کا تناسب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور مطلب جو بہت زیادہ کامن جسے کہیں مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے ایام یا ماہواری ٹائم پہ نہیں آتے. میڈم یہ کن لوگوں کو ہو سکتا ہے؟ یوزلی جیسے میں نے بتایا کہ لڑکیاں بچیاں جو ہوتی ہیں ان میں تو ہارمونس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن ایک بار وہ بلوغت جب اٹین کر لیتی ہیں، ان کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد یوزلی جو ہمارے ذہنوں میں جو ایز پر دا میڈیکل مطلب انفارمیشن کہہ لیجیے اراؤنڈ اباؤٹ ایٹ دا ایج آف 18 مطلب پی سی او ایس ظاہر ہو سکتی ہے. لیکن جو ہم اپنی کلینکل پریکٹس میں پاکستان میں یا ایون جو ادر مطلب دا ایشین کنٹریز وی ایکسپیرینس کہ یہاں پہ ہمارا کلائمیٹ مطلب بلوغت اپنی ٹائم سے پہلے ہوتی ہے ان کنٹراسٹ ٹو دا ویسٹرن کنٹریز. پھر اس میں موسم کا بہت حال مطلب ہاتھ ہوتا ہے. لائک وائز یہاں پہ جیسے ہماری لیونگ کنڈیشنز، جو خوراک ہم کھاتے ہیں، ایکسرسائز نہیں ہوتی، تو دیر آر لاٹ آف ادر کنٹریبیوٹری فیکٹرس کہ ہم یوزلی مطلب ارلی ٹین ایج سے ایون مطلب 20s ٹل 30s کی جو خواتین یا لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں ہم یہ ہارمونل ڈس آرڈر دیکھتے ہیں. میڈم سننے میں آتا ہے کہ ماہواری جب سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلے 2 سال تھوڑی سی ارریگولر ہوتی ہے، تو کیا اس کو بھی ہم پی سی او ایس کی علامت میں شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سلمان، دس از اے ویری ویری گڈ کویشچن. یوزلی ہمارے پاس اس پرابلم کے ساتھ کہ جیسے ہی ماہواری شروع ہوئی اور ایک آدھ ان کا سائیکل مس ہوا تو بہت ساری مائیں ان بچیوں کو لے کے آتی ہیں. لیکن یہاں پہ میں کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ نہیں، ہر بچی جس کے ماہواری لیٹ ہوگی یا مس ہوگی کو پی سی او ایس نہیں ہوتا، کیونکہ یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ ماہواری کے مس ہونے کے علاوہ اگر کچھ اور علامات ہیں، پرٹیکولر اسکن کی علامات جس میں جیسے جلد پہ فاضل بالوں کا پیدا ہونا، چہرے پہ جیسے یوزلی لڑکوں میں ان کی پیوبرٹی کے بعد مطلب بیئرڈز اور مسٹیش کی گروتھ ہوتی ہے، چیسٹ ہیئر کی گروتھ ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ لڑکیاں بھی یہی ایکسپیرینس کرتی ہیں کہ چہرے کے علاوہ ان کے چیسٹ پہ، بیکس پہ، آرمز اینڈ لیگس پہ دیر از اے لاٹ آف ایکسیسو ہیئر گروتھ. تو مطلب ایک یہ ہو گیا. پھر دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا سر کے بالوں کے جھڑنے کا پرابلم. اگین آج کل مطلب مختلف قسم کے جو ہیئر پروڈکٹس کہہ لیجیے یا جو بھی آج کل کی لیونگ کنڈیشنز ہیں، تو مطلب موسٹ آف دا ٹائم وی ڈو سی کہ ہاں آج کل بچیوں کو ایون خون کی کمی کی وجہ سے ہیئر لاس ہو سکتا ہے. لیکن ان پرٹیکولر پی سی ایس میں دس اے ویری نوٹیبل فیچر کہ لڑکیوں کو ان کے مطلب بالوں کا جھڑنے کا پرابلم کافی کامن ہوتا ہے. تیسرا جو جلد کا پرابلم ہوتا ہے ان کو ایکنی. اب آپ کہیں گے کہ ٹین ایج ہے، ٹین ایج میں تو ایکنی ہوتی ہے، مطلب ایبسلیوٹلی کریکٹ، ٹین ایج میں بالکل ایکنی ہوتی ہے، لیکن یوزلی وہ ایک لمیٹڈ ٹی زون ٹائپ ایریا میں ایکنی ہوتی ہے. بٹ پی سی او ایس میں ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ ایک تو وہ اپنے اس ٹائم سے زیادہ مطلب ایون آفٹر مطلب دا ٹین ایج دیز گرلز دے ٹینڈ ٹو ہیو ایکنی. اور پھر نہ صرف چہرے پہ، گردن پہ، شولڈرز پہ، چیسٹ پہ، بیک پہ ان کو کافی سویئر ایکنی کا پرابلم رہتا ہے. پھر ایک اور ماہواری اور اسکن کے علاوہ جو بہت
بہت نوٹسبل پرابلم جس کے بارے میں لڑکیاں کافی پریشان ہوتی ہیں، ان کا ویٹ ایشوز. اکثر بچیاں آ کے کہتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ مطلب اپنا ڈائٹ ریسٹرکشنز یا ڈائٹنگ کہہ لیجیے وہ کرتی ہیں، مختلف قسم کی جو آج کل ڈائٹ کے ٹرینڈز ہیں وہ بھی استعمال کرتی ہیں، مختلف ایکسرسائزز جمز جوائن کرتی ہیں، لیکن دے آل دا ٹائم دے کمپلین کہ ان کا وزن گھٹتا نہیں ہے. تو اگر کسی کا اس قسم کا اسٹبن یا ریزسٹنٹ وزن مطلب ہو یا ان کا پروگریسولی وزن بڑھ رہا ہو تو دس از ون آف دا فیچرز کہ ہاں شاید پی سی او ایس ہوگا انہیں. لیکن صرف یہ نہیں کہ آپ علامات کو دیکھیں یا مریض کی شکایات کو اور فزیکل اسیسمنٹ کو آپ مطلب یوز کریں ان کی ڈائگنوزز میں. آپ کو خواہ ان کے کچھ بلڈ ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ کرنے پڑتے ہیں کہ آپ ان کی بیماری کو کنفرم کر سکیں. بہت اچھا میم، مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس عمر میں بچوں کے چہرے پہ دانے نارملی بھی آتے ہیں، لیکن پی سی او ایس والے بچوں کے چہرے پہ بھی دانے یا ایکنی، بچیوں کے دانے یا ایکنی آ جاتے ہیں. پیریڈس کا بھی ارریگولر ہونا دونوں صورتوں میں ہے. تو ایسے لوگوں کو پوری اسیسمنٹ ضروری ہے جس میں آپ کے مطابق ہارمونس ہونے چاہیے، الٹرا ساؤنڈ ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد ان کو کسی ٹریٹمنٹ پہ ڈالنا چاہیے یا ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرنی چاہیے ان کو. بالکل. اور ایک چیز سلیمان، تھوڑا سوری میں آپ کو مطلب وہ سوال میں تھوڑا بیچ میں انٹرپٹ کیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں اگر ماؤں کی ہسٹری ملے، کچھ خاندانوں میں مطلب اٹ از ان دیئر جینیٹکس کہ پیریڈز مطلب تھوڑے لیٹ آتے ہیں تو دیٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ ایٹ پی سی او ایس. پھر بعض فیملیز میں جیسے نارملی ہیئر گروتھ زیادہ ہوتی ہے، دے آر مور ہیئری، تو اگر کچھ لوگ مطلب ان کو پتہ ہو کہ ہاں جی ہماری فیملی میں سب خواتینوں میں یہ ٹینڈنسی ہے، تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز نارمل رادر دین گیٹنگ الارم دیٹ اٹ از پی سی او ایس. ٹھیک میڈم، یہ بہت قیمتی بات آپ نے کی ہے کہ اس سے بہت سے لوگ غیر ضروری ٹریٹمنٹ سے بچ جائیں گے، اور بہت سے لوگوں کو غیر ضروری ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ٹریٹمنٹ سے سائڈ افیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سے بچ جائیں گے. تو اس لیے پراپر ڈائگنوسس اسٹارٹ میں کرنا بہت ضروری ہے پی سی او ایس کی بچیوں کے لیے، تاکہ ان کو اگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو ان کو ٹریٹمنٹ ملے، اگر نہیں ہے تو نہ ملے. ٹھیک ہے میم، آپ کے خیال سے کیا پی سی او ایس کی کیا وجوہات آج کل جو زیادہ آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں؟ ایک تو اس میں مطلب اگر ہم کہیں نا کہ کوئی کنکلوسیو وجہ یا ایک چیز کو ہم کہیں کہ ہاں جی یہ پی سی او ایس کا پیشی خیمہ ہو سکتی ہے، انفارچونیٹلی ابھی تک ہم ایک ڈیفینیٹیو وجہ کو پی سی او ایس سے لنک نہیں کر سکتے. اس میں متعدد فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے تو انوائرمنٹل، مطلب جس قسم کا مطلب ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، پولوشن بہت زیادہ ہے، پروسیسڈ خوراک کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے آج کل. اس قسم کا مطلب پیور قسم کی خوراکیں، اور اسپیشلی اگر ہم اپنے ینگسٹرز ٹین ایجرز کو دیکھتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹین ایجرز دے گو فار ہیونگ فریش سیلڈز اور فریش فروٹ. بہت سارے مطلب ینگسٹر سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ وہ دن میں کتنا فروٹ کھاتے ہیں تو دے آر جسٹ گیونگ اس اے بلینک لک. شاید وہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ ہی کوئی پھل استعمال کرتے ہوں. پھر مطلب دوسری چیز ایکسرسائز. اب آج کل ظاہر ہے اسٹڈیز بہت زیادہ اہم ہے، اٹس اے ویری کمپیٹیٹیو ورلڈ. اور پھر مطلب ایک تو بچے سارا دن بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر اس کے علاوہ دوسرا موبائل یا گیجٹس کا جو استعمال ہے، اگین اٹ میکس دیم سٹ ایون مور. تو اب بچوں میں وہ بھاگ دوڑ یا فزیکل ایکٹیویٹی کہ وہ ہم کہیں کہ ہاں جی بچہ ایکٹیو ہے، وہ بہت کم ہو گئی ہے. تیسری چیز اگین اے لاٹ آف اسٹریسز، سلیپ روٹین. اگین وی آبزرو دیٹ بچے کافی لیٹ، یا یہ ینگ لڑکیاں بھی کافی لیٹ سوتی ہیں اور پھر لیٹ اٹھتی ہیں، تو اگین اٹ ہیز انڈائریکٹلی این امپیکٹ آن دیئر ہارمونس. پھر مطلب انوائرمنٹ کے علاوہ ایک اور وجہ ہے کہ جینیٹک. موسٹ آف دا ٹائم مطلب وی ڈو کم اکراس وتھ پیشنٹ کہ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو ان کی فیملی میں ہے، ان کی جیسے مدر یا بڑی بہنوں کو یا ایون فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز جیسے فرسٹ کزنس وغیرہ، ان کو بھی پی سی او ایس قسم کی علامات یا شکایات ہیں. تو اگر ہم کوٹ کرنا چاہیں تو آلموسٹ 20 to 40% یعنی 20 سے 40% ان بچیوں میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے پی سی او ایس کی. تو جینیٹکس آر ڈیفینیٹلی دیئر وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پی سی او ایس. اور پھر مطلب ان چیزوں کو مطلب خواہ اپنی آبزرویشن میں رکھنا چاہیے. تو میڈم آپ کے مطابق جو وجوہات ہو گئی اس میں ایک موروثی ہو گئی کہ جینیٹکس چلتا ہے بیچ میں، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لیٹ نائٹ سونا یا کم سونا یا غلط ٹائم پہ زیادہ سونا، یہ آپ کے ہارمونس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تیسرا میڈم جیسے کہا کہ ہم فریش فوڈس کو چھوڑ کے فاسٹ فوڈس کی طرف زیادہ ہمارا رجحان بڑھ گیا. آج کل ٹین ایجرز ان کے اوپر زیادہ انحصار کرتے ہیں اور ان کو پسند بھی یہ چیزیں آتی ہیں، تو اس سے ایک ہارمونل امبیلنس شروع ہو گیا کیونکہ ان خوراکوں میں جیسے آپ نے بتایا کہ
ملاوٹ ہوتی ہے. مطلب ویٹ گین از اندر پھر بگ وہ بیٹھے فیکٹر بیٹھے بھی رہے ہائی کیلری لینے کے بعد ان کا ویٹ گین ہوتا ہے. تو یہ ساری وجوہات مل کے پی سی او ایس کی شکل اختیار کر لیتی ہے جن لوگوں میں جینیٹک سسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. تھینک یو میم. اچھا میم, کیا ان وجوہات سے بچاؤ ممکن ہے؟ آئی تھنک اگر جینیٹکس کا ہم سوچیں تو جینیٹکس میں تھوڑا مشکل ہوگا, لیکن جینیٹکس کی نو ہاؤ ہونا, اف یو انڈرسٹینڈ کہ یس یو ہیو اے جینیٹک پوٹینشیل, تو آئی تھنک بچاؤ میں ہم اپنے لائف اسٹائل کو امپروو کر سکتے ہیں. اور پھر اگر انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ہمارے مطلب ایز اے کنٹریبیوشن فار دیز پی سی او ایس پرابلمس, تو ہمارا اگر فوکس ہو کہ ہاں اگر ہم اپنی ڈائٹ درست رکھیں, پرٹیکولرلی جیسے آج کل مطلب بہت زیادہ یہ چکن والا مطلب ٹرینڈ ہے کہ دیز ینگسٹرز اونلی ایٹ چکن, دے وونٹ ہیو آئی مین دیز فریش تھنگس. تو اس چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں, زیادہ آئلی چیزیں, پھر اگر میٹس لے رہے ہیں تو میٹ میں بھی آئی تھنک فش از بیٹر بیکاز وی ڈونٹ ہیو آئی مین پراپر ریڈ میٹ جس کا لو فیٹ کانٹینٹ ہو. تو دیر آر لاٹ آف ادر مطلب کنسیڈریشنس کہ ہاں جی ہم اپنی غذا کو کس طرح سے نارمل بیلنس رکھیں. پھر اس کے ساتھ ہمیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کا بیلنس کرنا ہے, ذہنی سکون. تو اگر ہم تھوڑا بہت بیلنس رکھیں تو آئی تھنک سب سے جو اس میں فائدہ ہوگا ہمارے ویٹ کا ہوگا. اور اگین اگر کوئی بھی پی سی او ایس والی لڑکی یا خاتون اپنا وزن 5 سے 10% تک گھٹا سکتی ہے, تو آئی تھنک ایون علاج کے بغیر بھی ہم ان کے جو بھی علامات ہوتے ہیں اس میں کافی حد تک امپروومنٹ دیکھتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسی نوجوان لڑکی یا خاتون آتی ہیں تو ہم ان کو ایمفسائز کریں کہ وٹ ایور یور ہیبٹس میں بی, وٹ ایور دا ٹینڈنسیز یو ہیو, لیکن پلیز فوکس آن ہیونگ اے ویٹ لاس. تو کیا میم ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ پی سی او ایس جان لیوا بیماری ہے؟ سلیمان, یہ بہت ریلیونٹ سوال ہے. یوزلی مطلب پی سی ایس کے متعلق تاثر ہمارا یہی ہے کہ اس میں ماہواری کا گڑبڑ ہونا, اور پھر مطلب جیسے باقی میں نے علامات اسکن کی بیان کی کہ بالوں کی زیادتی ایٹسیکٹرا یہ ہو سکتے ہیں. لیکن اوور دا کورس آف دا ٹائم چند سالوں بعد اگر یہ مرض پوری طرح سے قابو نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, کولسٹرول کے پرابلمس, فیٹی لیور, یہ سارے میڈیکل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور صرف یہ نہیں, مطلب یوٹرس کا کینسر جسے ہم لوگ اینڈومیٹریل کینسر کہتے ہیں, اوویرین کینسر, چھاتی کا سرطان یا بریسٹ کینسر, یہ ساری چیزیں دے آر ایسوسیٹیڈ وتھ پی سی او ایس. تو میرا خیال ہے کہ اگر ٹائملی اس کی ڈائگنوزس اور ٹائملی مینجمنٹ کی جائے تو فیوچر میں مطلب یہ جتنے بہت مسائل ہو سکتے ہیں, مطلب اس کا کافی بہتر طور پہ انسان مطلب ٹھہراؤ کر سکتا ہے, اسپیشلی ڈائبٹیز, کیونکہ آج کل ڈائبٹیز پہ بہت زیادہ مطلب ہمارا دھیان ہے کہ اٹس ایوری ویئر. اور اگر کہیں بھی ہمیں کوئی ایک پریونٹیو مسئلہ لگتا ہے کہ ہاں اس مسئلے کو ہم روک سکتے ہیں, بچاؤ کر سکتے ہیں, تو ہمیں اس کے لیے فوری طور پہ اسٹیپس لینے چاہیے. اور ان پرٹیکولر یہ نوجوان لڑکیاں کسی کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو اس میں تو تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, لیکن جو بچیاں شادی کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ان کی وہ ایج گروپ ہوتی ہے جس کو ہم ریپروڈکٹیو ایج گروپ کہتے ہیں, ان میں حمل کے چانسز ہوتے ہیں. تو ایسی لڑکیوں میں اسپیشلی دوران حمل ڈائبٹیز ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے, لگ بھگ 50% اور ایون مور. تو اگر ہم اس کا شروع سے سدباب نہیں کریں گے تو مطلب بغیر پریگننسی کے بھی شوگر ہو سکتی ہے اور پریگننسی کے دوران, اور اگر پریگننسی میں شوگر ہوتی ہے تو اس میں تو پھر ظاہر ہے اس کا اثر فیٹس پہ یا ان بورن چائلڈ پہ کافی حد تک ہو سکتا ہے. میم اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ یوزلی علاج اس کا کوئی ایک مختص قسم کا علاج نہیں ہے. مریض آپ کے پاس جس مسئلے کے ساتھ آتا ہے آپ کو اسی کو فوکس کرنا ہوتا ہے کہ ہاں پیشنٹ آپ کا اگر ایک پرابلم پہ زیادہ مطلب پریشان ہے تو آپ پہلے اس کو ایڈریس کیجیے. لائک فار ایگزامپل اگر کسی کو اپنے چہرے کے بالوں کا یا جلد کا یہ مسائل ہو رہے ہیں تو obviously you know کہ آپ کو ان کی ہیئر ٹریٹمنٹ, ایکنی ٹریٹمنٹ, اس کے لیے توجہ دینی چاہیے. اگین اس میں مطلب اینڈوکرینالوجسٹ ہمارا رول کم ہے. ظاہر ہے ایسی سٹیج پہ ہم یوزلی اپنے ڈرمیٹولوجسٹ کالیگ یعنی جلد کے ڈاکٹرز کی ہیلپ لیتے ہیں. ان پرٹیکولرلی آج کل جیسے لیزرز کا بہت ٹرینڈ ہے, اور الیکٹرالسس از اندر تھنگ کہ جو بھی اپنی ایکسیسو ہیئر گروتھ کو کم کرنا چاہے تو دے کین یوز آئدر آف دا ٹو موڈیلٹیز. ویکسنگ وی اسٹرانگلی ڈسکریج کیونکہ اس میں پھر ہیئر گروتھ کین ایکسیسولی انکریز. لائک وائز جو بالوں کا جھڑنا ہوتا ہے اس میں ہم مطلب اگین
لیزرز آر دیئر, لیکن ہمارا ایمفسس ہوتا ہے کہ ہم اگر کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹ دیں جس کو ہم اینٹی اینڈروجن کہتے ہیں, تو اس سے بھی ان کے بالوں کا گرنا تھوڑا بہت کم ہو سکتا ہے. لائک وائز اگر کسی کو ماہواری کے مسائل ہیں تو اس میں پھر ہم ان کو مطلب اگین پلز دے سکتے ہیں, لائک برتھ کنٹرول پلز یا HRTs, کہ ان کے ماہواری کی ریگولیرٹی ہو جائے. پھر ان کیس اگر ان کو کچھ اور مسئلے ہیں, جیسے کسی کی تھوڑی بہت شوگر مطلب شروع ہو گئی ہے, یا کسی کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, یا بلڈ پریشر ہے, تو اگین ان کو بھی ہم اکارڈنگلی ٹریٹ کر سکتے ہیں. پھر اگر کوئی شادی شدہ لڑکی ہے, PCOS ان کو ہے اور ان کا حمل نہیں ہو رہا, تو اگین اس میں پھر مختلف قسم کی ہم میڈیسنس بھی دے سکتے ہیں. اور اگر ان کا دوائیوں سے یا ٹیکوں سے علاج نہیں ہو سکتا, تو پھر ان کو ہم اسسٹڈ ریپروڈکشن کے مختلف طریقے ہیں, اس کے لیے ہم جو خصوصی مراکز ہوتے ہیں ادھر بھی ریفر کر سکتے ہیں. تو ایک علاج نہیں ہے, ڈپینڈنگ آن دا سچویشن اینڈ کنڈیشن آف دا پیشنٹ, جو پیشنٹ کی پرائیورٹی اور ضرورت ہے تو ہم اسی طرح سے ان کا علاج پلان اور ایڈوائز کر سکتے ہیں. ٹھیک, جیسے میڈم کا مطلب ہے کہ جس طرح علامات اس کی مختلف شکلوں میں پریزنٹ کر سکتی ہیں, اسی طرح انہی کے مطابق علاج کو موڈیفائی کیا جاتا ہے. کوئی ایک علاج اسپیسیفک نہیں ہے کہ یہ سب PCOS پہ اپلائی ہو سکے. میڈم آپ اس اپنی ساری جو آپ نے گفتگو کی, اس کو آپ سمرائز کر کے ایک ٹیک ہوم میسیج اپنے ناظرین کو کیا دینا چاہیں گی؟ اس میں صرف میں بتانا چاہوں گی کہ یہ مرض کافی کامن ہے. اگر میں اس کے شرح تناسب کی بات کروں تو جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اس کے تناسب کو آلموسٹ 25% کوٹ کیا جاتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہر وہ لڑکی, ہر وہ بچی جس کی ماہواری ڈیلے ہوتی ہے یا جس کے ایکسیسو ہیئر گروتھ ہو رہی ہے, اپنے آپ کو PCOS کنسیڈر نہ کرے. ایسی بچیوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اپنے ہارمون کے ڈاکٹر یا اینڈوکرینالوجسٹ ان سے رابطہ کریں, تاکہ ان کے صحیح طور پہ ٹیسٹ ہو سکیں, تاکہ وہ صحیح ڈائگنوزس اور پھر آگے صحیح علاج ہو سکے. تھینک یو سو مچ میڈم, آپ سے ہمیں بہت معلومات ملی, اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے بہت سے سوالاتوں کے جواب آپ نے دے دیے ہوں گے, اور ان کی بہت سی کنفیوژن حل ہو گئی ہوں گی. تھینک یو سو مچ میڈم. شکریہ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم PCOS کی پیچیدگیوں پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے, جس میں میٹابولک سنڈروم شامل ہے, ذیابطیس ڈائبٹیز شامل ہے, انفرٹیلیٹی یا بانجھ پن شامل ہے, اور اسپیشلی ان ینگ جو ٹین ایجز گرلز ہوتی ہیں یا ارلی 20 والی جو ہوتی ہیں, ان کے اوپر جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس پڑتے ہیں PCOS کے, اس کے اوپر ہم میڈم سے معلومات حاصل کریں گے. السلام علیکم.